بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ تھا بہت دنوں سے، بلکہ کئی سالوں سے یہ ارادہ تھا کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور احادیث اہل بیت علیہم السلام کی جو زندگی کے بہت سارے مسائل کو حل کرتی ہے اور زندگی میں امیدیں پیدا ہوتی ہیں اور راستے کھلتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ حکمت سے بھری ہوئی، وزڈم سے بھری ہوئی اور زندگی میں بہت مفید راستے دکھانے والی حدیثیں ہیں، جو ایک خزانہ ہے، ایک بڑے خزانے کے طور پر موجود ہے، لیکن ابھی اس سے بشریت کو فائدہ نہیں ہو پایا زیادہ، یعنی مومنین کو فائدہ نہیں ہو پایا، تو ظاہر ہے کہ پھر بشریت کو اس سے فائدہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو الحمدللہ بہرحال یہ توفیق ہوئی ہے کہ اب یہ سلسلہ ایک شروع کیا جاتا ہے انشاءاللہ تعالی، حدیث زندگی کے عنوان سے، حدیث نور، حدیث علم، حدیث حکمت، جو انسان کی زندگی کے مسائل کو حل کرے۔ اور ممکن ہے کہ وہ ایک حدیث 1 منٹ یا چند منٹ، 2-4 منٹ میں ایک مطلب بیان کیا جائے، لیکن اس سے پوری زندگی پہ انسان کے اثر ہو رہا ہو۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے نام سے یہ سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آج ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی خود حدیث کے بارے میں، تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ پھر انشاءاللہ اس کے بعد یہ سلسلہ مختلف احادیث کا، خاص کر ذات گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیگر انبیاء کی بھی احادیث موجود ہیں، اس سے بھی انشاءاللہ اگر ضرورت ہوئی استفادہ کیا جائے گا، اور رسول اللہ کا علم اور رسول اللہ کی احادیث جو اہل بیت علیہ السلام نے بیان کی ہیں، یا اور بھی دیگر کتابوں میں، شیعہ اور اہل سنت کتابوں میں، چونکہ بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جو کامن ہیں، شیعہ سنی، اہل سنت و شیعہ دونوں کے در موجود ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، کہ شاید اس حدیث کے ضمن میں ایک حدیث آج پیش بھی کی جائے۔ وہ حدیث جو امام رضا علیہ السلام نے بیان کی ہے، اور امام رضا علیہ السلام کی بہت ساری حدیثیں ہیں جو ترتیب کے سلسلے کے ساتھ بیان کی ہے، کہ ان سے امام کاظم علیہ السلام نے، امام کاظم علیہ السلام نے امام صادق علیہ السلام سے، بلکہ بعض روایات ہیں جس پہ یہ پوری اس کی سند پر بحث کی گئی ہے شیعہ اور اہل سنت کے درمیان میں، جس کو انشاءاللہ وہ حدیث بیان ہوگی بعد میں۔ لیکن ابھی جو حدیث پڑھتے ہیں جو خود حدیث کے بارے میں ہے، کہ جس میں عبدالسلام ابن صالح ہروی یہ بیان کرتے ہیں کہ سمیت ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، میں نے علی ابن موسیٰ امام رضا علیہ السلام سے یہ سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ رحم اللہ عبداً احیا امرنا، اللہ رحمت کرے اس انسان پر، اللہ رحمت کرے اس بندے خدا پر کہ جس نے ہمارے امر کو زندہ کیا، یعنی امر اہل بیت، امر رسول اللہ کو جس نے زندہ کیا۔ تو ظاہر ہے کہ امر سے مراد کیا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے جب امام نے یہ جملہ فرمایا، تو راوی کہتے ہیں عبدالسلام بن صالح کہ میں نے امام سے پوچھا کہ قلت فکیف یحیی امرک، یہ فرزند رسول اللہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جاتا ہے، کیسے ہم زندہ کر سکتے ہیں، کیسے زندہ کیا جائے گا؟ کیف یحیی امرکم، کہ آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے اور زندہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ یتعلم علومنا ویعلمہ الناس، کہ جب کوئی انسان آ کر ہمارے علوم کو، علوم اہل بیت کو، علوم رسول اللہ کو سیکھے، تعلیم حاصل کرے، ویعلمہ الناس، اور وہ لوگوں تک پہنچائے، لوگوں کو تعلیم دے۔ اور تعلیم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے دل میں بات اتار دی جائے، اس کے علم کا حصہ بنا دیا جائے، فقط یہ نہیں کہ ذہن تک یا اس کی سماعت تک یا اس کے کان تک بات پہنچا دی جائے، بلکہ کسی کے علم کا حصہ بنا دیا جائے۔ اور اگر یہ کام کوئی کرتا ہے تو اس کے بعد امام نے ایک بہت ہی تاریخی جملہ فرمایا کہ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، اگر لوگ ہمارے کلام کے حسن کو سمجھ لیں، اگر لوگ ہماری حدیث، ہماری گفتگو، ہمارے کلام کی خوبصورتی کو سمجھ لیں، لَاتَّبَعُونَا، تو سب کے سب ہماری اتباع کریں گے۔ اور یہاں امام نے یہ نہیں فرمایا کہ مومنین سمجھ لیں، ہمارے شیعہ سمجھ لیں، یا رسول اللہ کی امت کے افراد سمجھ لیں، مسلمان سمجھ لیں، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ
فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا، لوگ سمجھ لیں، لوگ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، علم جہاں بھی پہنچے گا، اگر علم انسان کی زندگی کے مسائل کو حل کرے گا تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس نے یہ علم دیا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس علم سے ہماری زندگی کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، ہماری مشکل حل ہو رہی ہے۔ تو امام کے، ائمہ کے اور رسول اللہ کے کلام میں وہ حسن پایا جاتا ہے، وہ خوبصورتی پائی جاتی ہے، وہ زندگی کے مسائل کا حل پایا جاتا ہے کہ اگر لوگ بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی فرقے اور مذہب کے فرق کے اگر لوگ اس سے سمجھیں گے تو لَاتَّبَعُونَا، تو لوگ ہماری اتباع کریں گے، یعنی اچھی بات کی لوگ اتباع کرتے ہی ہیں۔ یہاں پر ایک حدیث کے ذریعے سے اور بھی بات کو پورا کرتے ہیں کہ یہ حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من حفظ من امتی 40 حدیثا بعثہ اللہ یوم القیامت فقیہا عالما، کہ اگر ہماری امت میں سے کوئی 40 حدیثیں یاد کر لے، اور یاد کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو حفظ کر لے، اس کے میموری میں رکھے، بلکہ 40 حدیثیں انسان سمجھ لے، اپنی زندگی میں لے آئے، اپنی زندگی کے عمل میں داخل کرے، تو اللہ قیامت کے دن اسے فقیہ اور عالم کے طور پر مبعوث کرے گا۔ قیامت کے بعد جب لوگ اٹھائے جائیں گے دوبارہ، تو ظاہر ہے کہ لوگوں کی حالت ہوگی عجیب و غریب، کوئی بھاگ رہا ہوگا، کوئی فرار کر رہا ہوگا، قرآن نے منظر کشی کی ہے، کوئی اپنے ماں باپ سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی اپنے بیوی بچوں سے بھاگ رہا ہوگا، لیکن ایک انسان جس نے رسول اللہ کی یا دین کی، اہل بیت کی 40 حدیثوں پہ عمل کیا ہے اپنی زندگی میں، تو اس 40 حدیثوں پہ عمل اس کی زندگی کو اتنا کامل کر دے گا، اور اس کی زندگی میں اتنی حکمت، وزڈم اور ویلیوز آ جائیں گی کہ اس کو قیامت کے دن فقیہ اور عالم کے طور پہ اٹھایا جائے گا۔ بلکہ بعض روایات میں شیعہ اور اہل سنت دونوں جگہ یہ روایت موجود ہے کہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ رسول اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا انشاءاللہ تعالی اس ارادے سے اور اس نیت سے کہ اہل بیت کے اور رسول اللہ کے کلام کے حسن اور اس کی نورانیت کو ہم اپنے آپ کو اس نورانیت سے نورانی بھی کریں، اور اس سے اپنی انشاءاللہ تعالی زندگی کے مسائل کو حل کریں۔ کوشش یہ ہوگی کہ یہ گفتگو بہت مختصر رہے تاکہ 1-2 حدیث بھی سمجھ میں آ جائے، اور اس سے انشاءاللہ ہماری زندگی کو کوئی نہ کوئی بہتر فائدہ بھی حاصل ہو سکے۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔